پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں حافظ محمد نذیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو گروائیں۔ جناب حافظ محمد نذیر صاحب۔ کہ اے میرے بیٹے، اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، وہ بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین کے اندر ہو، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وہ بھی لا موجود کرے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔ اے میرے بیٹے، نماز پڑھتے رہنا، اچھے کام کرنے کا کہتے رہنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، اور جب بھی تم پر کوئی مصیبت واقع ہو تو اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور از راہ تکبر، لوگوں کے ساتھ گالیاں بھلا کر پیش مت آنا اور زمین پر اکڑ کر مت چلنا، بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو دھیمی رکھ، بے شک بری آوازوں میں سے بری آواز قدوں کی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
دنیا تجھے کچھ نہیں دینے والے، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، محمد کے در پہ چلا جا سوالی، ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ، ہے اس در کا محتاج سارا زمانہ، ہے اس در پہ دونوں جہاں کا خزانہ، ہے اس در پہ دونوں جہاں کا خزانہ، وہاں دین و دنیا کی دولت ملے گی، رسول خدا کی بدولت ملے گی، وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی، وہاں تیرا دامن رہے گا نہ خالی، محمد کے در پہ چلا جا ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد منیر صاحب جو تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے۔ بلا تمہید و تاخیر اب میں دعوت سخن دیتا ہوں بابا صحافت، گلدستہ صحافت جناب ذوالفقار علی قائم خان صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب ذوالفقار علی قائم خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے شہر کی بجلی باندھا ڈگری میں معلومات دی ہے، ٹھیک کر رہے ہیں، انتظام کرنا تھی نا، کر رہے ہیں، ٹھیک اچانک پارٹ ہے پیچھے لوگ سے انداز میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو باغی ہیں، ہم تو باغی ہیں، سردار حق بات کہیں گے، ہم تو باغی ہیں، سردار حق بات کہیں گے، جن کو ڈر لگتا ہو اپنے آقاؤں کا، جن کو ڈر لگتا ہو اپنے آقاؤں کا، وہ ہمیں چھوڑ جائے۔ حضرات مکرم، آج کی یہ محفل محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور کامران اشرف صاحب کے آنر میں پریس کلب گام خانی میڈیا گروپ کی طرف سے دی گئی ہے۔ ہم نے جناب اے سی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان کی پوسٹنگ یہاں پر نہیں ہوئی ہے، ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے انہیں یہاں پر آئے ہوئے، وہ پریس کلب میں تشریف لائیں اور ان کے ذہن میں حاصل پور کی تعمیر و ترقی کے لیے، حاصل پور کی فلاح و بہبود کے لیے جو کچھ پلان ہے، اس سے حاصل پور کے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے وہ میڈیا کا سہارا لیں۔ میں ممنون و مشکور ہوں کہ جس محبت کا، جس الفت کا ثبوت کامران اشرف صاحب نے دیا ہے، ہم ان کے اپنی تمام ساتھیوں کی طرف سے تہ دل سے مشکور و ممنون ہے۔ حضرات محترم، ہم نے، ہمارے گروپ نے اس شہر میں جو بھی افسر آیا، جس نے اچھا کام کیا، جس نے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کیا، شہر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا، معاشرتی ناسوروں کو جس نے نکیل ڈالی، ہم اس کے ساتھ سیسا کھڑائی ہوئی دیوار بن کر، اپنی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، اور ہم نے کسی بلیک میلر کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ بلا جواز اس افسر کے خلاف
شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کھل کر کام کریں. اس شہر میں آپ نے جو پلان دیا چائلڈ پروٹیکشن کا اس کی وضاحت کریں گے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ہمارے مستقبل کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ان کے آنے والے مستقبل کے لیے سوچا. یہ آپ کا کام نہیں تھا لیکن آپ نے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے سوچا. حضرات محترم, جس طرح اے سی صاحب شہر کی خوبصورتی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں, میں نے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم ان کے ہر اچھے اقدام کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تیری سادگی, تیری سادگی, تیری عاجزی, تیری سادگی, تیری عاجزی, تیری ہر ادا کمال ہے. تیری سادگی, تیری عاجزی, تیری ہر ادا کمال ہے. مجھے فخر ہے, مجھے ناز ہے, کامران اشرف بے مثال ہے. حضرات محترم, اگر ہم سب ایک نیتی کے ساتھ اس شہر کی فلاح و بہبود کے لیے, تعمیر اور ترقی کے لیے اکٹھے ہو جائیں, متحد ہو جائیں, تو اس شہر کی تقدیر سنور سکتی ہے, اس کی حالت بدل سکتی ہے. لیکن آج ہم نے صرف اپنے لیے ہی سوچا ہے. شہر کے کسی دوسرے کے لیے ہم سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے, نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم کسی دوسرے کے لیے سوچیں. آنکھوں میں پانی بھر کر لایا جا سکتا ہے, آنکھوں میں پانی بھر کر لایا جا سکتا ہے, اس جلتے ہوئے شہر کو بچایا جا سکتا ہے. مجموعی طور پر ملک میں جو صورتحال ہے, بیرونی قوتیں, پاکستان نے جو سی پیک کا منصوبہ ہے, اس منصوبے کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور اسلامی بلاک کا راستہ روکنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو, مسلح افواج کو, کہ وہ سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں. LOC پر ہمارے مسلح افواج کے جوان انڈین آرمی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑے ہوئے ہیں. جب LOC پر کھڑے ہوئے فوج کے جوانوں سے کسی نے پوچھا کہ تم اس طرح اپنے سامنے سینہ تان کر گنوں کے سامنے کھڑے ہو, کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو ان مسلح افواج کے جوانوں نے جواب دیا, تم تو ایسا نہیں ڈرتے, تم تو ایسا نہیں ڈرتے, چھاما ساڑے نارے, تم تو ایسی نہیں ڈرتے, چھاما ساڑے نارے, او لوگو, او لوگو, او لوگو, ایسا ڈریے تے کیوں ڈریے, تھوڑیاں باواں ساڑے نارے, تھوڑیاں داواں ساڑے نارے, تھوڑیاں دفاواں ساڑے نارے, اور پوری قوم دی ماواں دی دعاواں ساڑے نارے. وقت کی نازک صورتحال ہے, تمام ماں باپ پسینے سے شرابور ہیں, اس لیے میں اپنی بات کا اختتام یہاں پر ہی کرتا ہوں. میں ایک بات پھر یہاں پر تشریف لانے پر جناب کامران اشرف صاحب کو دل کی ادا کروں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ تھے بابا صحافت جو دبنگ انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. جناب اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور کامران اشرف کو میں بطور جنرل سیکرٹری قائم خانی میڈیا گروپ پریس کلب آمد پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں.
اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ انہوں نے آتے ہی ڈومیسائل برانچ میں ٹاؤٹ مافیا، مڈل مینوں اور چٹی دلالوں کا راج تھا، جو 1500 2000 روپے لے کر غریب عوام کو ڈومیسائل بنوا کر دے رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر کو جیسے ہی پتا چلا، انہوں نے فوری ایکشن لیتے ہوئے تمام چٹی دلالوں، مڈل مینوں اور ٹاؤٹوں کا داخلہ بند کر دیا اور عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے مسائل کے حل کے لیے، ڈومیسائل بنوانے کے لیے ڈائریکٹ تشریف لائیں اور جو اوریجنل فیس بنتی ہے، جو 400 اور کچھ روپے ہے، وہی ادا کریں گے۔ اب میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب اسسٹنٹ کمشنر حاصل پور کامران اشرف صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ First of all, I'm truly humbled. کافی زیادہ ہو جاتا ہے، شادی پہ پیچھنے پڑنے ہیں کہ پلیز بیٹھیے۔ سب سے پہلے تو میں آغا صاحب کا بڑا یہ ایک ایسا طریقہ کار تھا کہ انہوں نے سورہ لقمان کی کچھ آیات کا آپ سے ذکر کیا اور اس کے بعد اس کی ترجمہ اور تفہیم اور آپ لوگوں کے ذہنی اثر پہ چھوڑ دیا، کیونکہ قرآن کا جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے ہر تیسرے پیج کے بعد کچھ چیزیں آتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو اسٹرائک کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے افلا یتدبرون، افلا یعقلون، افلا یشکرون، کیا لوگ تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو پوائنٹ ریز کرنے کی بات کرتا ہے۔ اور میں کوئی اتنا زیادہ طالب علم تو نہیں ہوں، لائک ہمارا تو اور طریقے سے چیزیں چلتی ہیں، لیکن جب سر پڑھ رہے تھے پرانی آیات کی تلاوت کر رہے تھے تو بنیا کا جب ذکر آیا تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ حضرت لقمان کی سورہ کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت لقمان کا ذکر کرنا اس لحاظ سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے کہ وہ ایک تو انبیاء کرام میں سے نہیں آتے، ایسی کوئی احادیث نہیں ہے، ایسی کوئی روایات نہیں ہیں کہ جہاں سے پتہ چل سکے کہ حضرت لقمان جو تھے وہ نبی تھے، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ایک عام سے انسان تھے۔ وہ جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اتنی باتیں وہ اچھی لگی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن پاک میں ذکر کیا۔ آپ لوگ بھی سارے بڑے ہیں، آپ کے بھی بیٹے ہیں، آپ کی بھی اولادیں ہیں، تو جتنی اچھی بات ہو کہ جب آپ چپ کے رازدارانہ طریقے سے اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو باتیں پسند آئیں۔ تو بڑی پیاری پیاری باتیں کہ بھائی اگر آپ نے میری زمین پہ اکڑ کے چلنا ہے تو پھر میری زمین سے باہر جا کے اکڑ کے چلو، یہاں پہ اکڑ کے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اونچی آواز میں بات نہ کرو، ٹھیک ہے، زیادہ بھیانک آواز تو گدھے کی یا پھر گدھے کی طرح ہلنا شروع کر دو۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جگہ جگہ پہ ان کے اوپر سبق ہے ہمارے لیے۔ قرآن پاک کا اگر آپ بغور مطالعہ کرتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ لگتی ہے کہ یہ تو اسٹڈی ہی ہیومن پہ ہے، اس کا ٹاپک ہی بنی نوع انسان ہے۔ تو بنی نوع انسان کا ٹاپک، حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ جب میرا دل کرتا ہے نا کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل ہوتا ہے کہ اللہ میرے سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھ لیتا ہوں۔ تو ناظرہ جو ہے پڑھنا بہت اچھی بات ہے، عربک سے ہمارے جو ہے وہ سینٹیمنٹس کلاس نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ ہی نہ آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کریں تو آپ کو 30% تو واقعات ہوں گے، 30% واقعات ہوں گے پرانے لوگوں کا جن کے اندر لیسنز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں یہ کہا کہ بھائی اس طرح کر کے ہے۔ اور پھر آپ نے پتا ہوگا کہ آپ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا خوف دو، تھوڑا سا لالچ دو تو وہ آپ کے مطابق ڈر جاتے ہیں۔ تو انسان کی جو بیسک نیچر ہے نا وہ گریڈ اور جو فیئر کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر تیسری لائن اگر آپ میں سے قرآن پاک ماشاءاللہ کافی لوگوں نے مطالعہ کیا، ہر تیسری جو پیج ہے یا لائن ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ بھائی یہ کرو گے تو کھولتا ہوا پانی مل جائے گا، پھر جنت کی حوروں کا ذکر آ جاتا ہے، میٹھے مشروبات کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو انسان کی یہی چیزیں ہیں۔ سیکنڈلی میں سیریسلی بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کیونکہ ہر انسان کی کوئی بھی انسان برا نہیں ہوتا، اس کے سرکمسٹانسز یا اس کے اوپر پڑنے والے حالات ہوتے ہیں جو اس کو مجرم بنا دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ سارے ماشاءاللہ باشعور بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا دل کرتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو غلط جگہ پہ بھیجے
یا انسان نما درندے بھیڑیے ایسے کون ہے کہ جو 7 سال کی بچی کا ریپ کر کے اسے مرڈر کر دیں؟ کوئی ہی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انٹینشنلی اس نے شروع سے یہ پری پلاننگ کی ہوتی ہے کہ مجھے یہ کر گزرنے ہیں. آخر ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں؟ وہ حالات ہیں. تو وہ حالات جو ہے وہ ہمیں اس طریقے سے لے کے چل پڑتے ہیں. اب جب میں یہاں پہ آیا تو میں نے آگے دیکھا, میں نے کہا کہ ابھی میرا چونکہ سٹارٹ ہے تو میرا ٹرائی یہ ہو کہ میں جو حکومتی معاملات ہیں حکومت سے بھی کچھ پکڑوں, کچھ متوسط طبقے سے پکڑوں اور سٹارٹ کروں. اس کا الزام یہ لگا کہ جی آپ نے تو ایک تو حکومت کا ٹینڈر کیا ہوا تھا اور آپ نے لوگوں سے پیسے, تو سیریسلی اٹ ہیز اے گریٹ سیٹ بیک ٹو ورڈ مائی انڈرسٹینڈنگ. میں ایک دم سے رک گیا. جاوید صاحب بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے بڑے کمپیٹنٹ انسان ہیں, میں ان سے بات کی, میں کہا یار مجھے نا بس ہو گئی, میری ابھی 30 سال سروس پڑی تھی لیکن نا یار پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. ایک تو میں لوگوں کی منتیں کر کے یہاں پہ پیسے اکٹھے کر کے کینال بنا رہا ہوں اور دوسری طرف مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو تم نے پیسے لگائے ہیں. اب جاوید صاحب کافی سیزن تھے, انہوں نے سر یہ دیکھ لیں آپ کو یہ دونوں پروجیکٹ اکٹھے سٹارٹ ہی نہیں کرنے چاہیے. آج آپشن ہے بہاول جو ہماری فیڈر کینال ہے. پھر میں چیدہ ہر دکان کے پاس گیا, میں نے کہا جی 10 دکانیں اکٹھے کر کے ہم ڈسٹ بن بنا لیتے ہیں, تو اس طرح کر کے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو بڑا ہی سیٹ بیک ہے. تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ یار بس ٹھیک ہے ایسے چل رہا ہے. میری تو مینٹیلٹی ڈیولپ ہو رہی تھی, یہ ہو رہی تھی کہ یار 11 بجے آؤ 1 بجے نکل جاؤ, ٹھیک ہے, کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ ایکسٹرا کام کرنے کی, کوئی نہیں. یہ آپ جیسے لوگ ہیں, خدا کی قسم یہ آپ جیسے لوگ ہیں. ابھی جب یہ تقریر کر رہے تھے کہ جو ہمیں کمفرٹ زون سے کھینچ کے دوبارہ اس پیج پہ لے کے آتے ہیں کہ یار بہت لوگ ہوں گے جو آپ کے اوپر تنقید کریں گے, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں سوسائٹی میں جو آپ کو دوبارہ سے خوش کریں گے. اب دیکھیں نا, ایک دفعہ میں 6 سپٹمبر پہ آ گیا, آپ لوگ آ کے ملتے رہتے ہیں, یہ لوگ آ کے ملتے رہتے ہیں, کوئی ایشو نہیں, آ کے کہتے ہیں ہماری مورل سپورٹ ہے. میرا بکلا والا ایشو ہوا, آپ لوگوں کو بہتر پتا ہے کیونکہ آپ اس سوسائٹی کے لوگ ہیں. 522 بوری کا کوئی ایشو پڑ گیا, پھر بکلا والوں نے کہا کہ باہر میں آئے, تو پھر یہ آپ کو لاکھوں طرح کے مسائل تھا. آپ لوگ تشریف لائے, آپ لوگوں نے کہا کہ سر ہمیں پتا ہے ان لوگوں کی غلطی ہے, اگر آپ کی غلطی ہوتی آپ کو سمجھاتے, ان سے لڑا نہیں جا سکتا, آپ بتائیں آپ کی کیا مورل سپورٹ ہمیں کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ کو نا وہ ان گندے حالات جو میں آپ کو پہلے ذکر کر رہا تھا ان کے اندر دھکیلنے نہیں دیتی, آپ کو کہتی ہے کہ نہیں یار اچھے لوگ بھی ہیں انکریج کرنے کے لیے. یہ کسی کے آنر, کیا اس سے بڑا کیا آنر ہو سکتا ہے کہ یار آپ لوگ گرمی میں بھی بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, آپ لوگ علیحدہ سے ارینج کری جا رہے ہیں. سوری ڈی سی صاحب کی بات کر بہت زیادہ آ رہی ہے, وہ کام کرنے پہ جائیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون اور پیار کا سیریسلی بہت شکریہ. میں ہائیلی آنرڈ ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا اور اتنی تعظیم و تکریم دی. اور ایک ہسٹری ہوتی ہے کسی بھی پریس کلب کی, کسی بھی جگہ کی, کسی بھی چیزوں کی. جب آئے تھے تو مطلب ہمیں بتایا گیا یار یہ اس طرح کا پریس کلب ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈھیمنا ہے, یہ اس طرح کر کے. تو آپ رائے نہیں قائم کر سکتے, آپ انفارمیشن را صورت میں لے سکتے ہیں. آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے چیزیں پتہ کرنی چاہیے. جب یہاں پہ آ کے دیکھا تو پتہ چل گیا اچھی طریقے سے کہ کیا کیا چیزیں آگے کی طرف آ رہی ہیں. ٹرولی ہمبلڈ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ بلایا. سیکنڈلی یہ ہے کہ ہم کلین اینڈ گرین کا انیشیٹو بڑے انشاءاللہ زور و شور سے اسٹارٹ کریں گے. کافی زیادہ ڈونرز ہمارے رابطے میں. ٹرائی تو یہی ہوگی کہ سب سے پہلے ہم اپنے مین چوک اور بازار وغیرہ کو ٹھیک کریں, وہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم محلے میں آئے. پھر جہاں پہ میں پہلے کام کر کے آیا ہوں وہاں پہ میڈم نیلم افضال ہیں جو کہ ہمارے لوکل گورنمنٹ فنڈ ایشو کرتی ہے. ابھی ہمارے پاس 7-8 مہینے 7-8 مہینے میں الیکشن ہوں گے. تو ایز اے ایڈمنسٹریٹو میرے پاس تقریباً جو آپریشنل ایکسپینڈیچر آپ کی سیویج لائنز اور فلانے ان چیزوں کے لیے ہے وہ میرے پاس 2.5-3 کروڑ ہے. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو پیسے ہیں نا 2.5-3 کروڑ یہ آپ کی انشاءاللہ گلیوں اور سیویج لائن پہ نظر آئیں گے. بلیو یو آن می. میں ایک جو کانٹریکٹر ہیں یہ عمران, یہ شیخ عمران یہاں پہ بیٹھا ہے, اسے بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو کانٹریکٹ کا کوئی نہیں ہے جو مرضی لے, لیکن ایک پیسے کی ٹرانسپیرنسی ہوگی. اور ہم انشاءاللہ ٹرائی کریں گے کہ آپ لوگوں کے جو مینوز ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو پرماننٹ بیسس پہ جہاں پہ ہمیں لگا فرض کریں یہ گلی ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایشو پڑ رہا ہے تو ہم ٹرائی کریں گے کہ آپ لوگوں سے بھی تھوڑی سی ہیلپ لے لیں اور باقی لوگوں سے بھی ہیلپ لے لیں. پھر باقی لوگ کہیں گے کہ ساڈے کو پہل ہے کہ انہوں نے بڑھا چھڑیا ہے لیکن آپ لوگ ہیں نا سپورٹ کرنے کے لیے, تو ہم انشاءاللہ اس سے کل گزریں گے. تو یہ انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی, یقین کریں, جب سر بات کر رہے تھے یا آپ سورہ لقمان کی آیت پڑھ رہے تھے تو ایک پرسنلی ریلیف فیل ہوتا ہے. تو میں آپ لوگوں کا بہت
बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस इज्जत के काबिल मुझे समझा। आप लोगों का हिस्ट्री ये है, बिलीव यू ऑन मी, ये प्रेस मीडिया ऐसे है कि जिनकी तरफ से अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई। इन्होंने कुछ लगाया ही है हम पे, किसी की तरफ से ये नहीं आया कि साडा ही बंदा छाड़ दो तो साड़ी इनक्रोच जगह फलाना कर दे। तो बाकियों का भी ऐसे चलता रहता है। एक एसोसिएशन होती है आपके ऑफिसेज के साथ, आपके मीडिया क्लब्स की। तो आप लोगों से बड़ी खुशी हुई मिलके। प्लस ये है कि हमने रिलीज करवा लिए 2-2.5 करोड़ के फंड्स होंगे, इंशाल्लाह आपके ऊपर लगेंगे। प्लस दूसरा जो सबसे ज़्यादा मेन इशू है अपने जवानों का कि इनको मोबाइल वगैरह से हटाना है। ट्राई यही है लेकिन बड़ा मुश्किल है इनको मोबाइल वगैरह से खींच के लाना। तो उसके लिए ये है कि मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स है तैमूर हयात खान भट्टी, लकीली वो मेरे एरिया से, और उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैं खुद आऊँगा वहाँ पे। मैंने कहा सर आप तो आ जाएंगे, पहले हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के दें, उसके बाद सर हमारा वहाँ के जो बाहर जो मेन ग्राउंड है वो बना के दें। इंशाल्लाह जब हमारे बच्चे वहाँ पे निकलेंगे ना, खेलेंगे, तो इंशाल्लाह इनकी नेगेटिव एनर्जीज शन होंगी। तो ट्राई यही है कि इनको वहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, आप घर में खुद अंदाज़ा लगा के देख लीजिए, आप घर में अकेले होंगे तरह तरह के शैतानी वसवसे आएंगे, या ये भी कर लेते हैं, सो जाते हैं, नमाज भी नहीं पढ़ते, रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ वही आप बाहर निकलेंगे तो आपका माइंड मेंटालिटी चेंज हो जाती है। तो इंशाल्लाह जब हमारे बच्चे बाहर निकलेंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो मेरा ये 2 पॉइंट्स के ऊपर फोकस है। एक तो ये कि आप लोगों के ही पैसे लेके, आप लोगों के ही ऊपर लगा के, अब मेरा नहीं ख्याल कि जो हमारे बहावलपुर चौक पे मेन दुकानें बैठी हैं उनके लिए 1000 रुपये देना कोई बड़ी बात है। बट बिलीव यू ऑन मी, मैं एक साइड से स्टार्ट हुआ, आखिर तक स्टेडियम तक गया, मैं मिन्नतें कर रहा हूँ, वो बंदे 1000 रुपये नहीं दे रहे कि कहीं डस्टबिन न लग जाए। तो मैं दोबारा उनके पास जाऊंगा। अब हमारे फहीम है और एक सैफी हमारे पास सब इंजीनियर है, ठीक है, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ये मॉडल एक लगा दिया, बाकी भी लगा लेते हो, लेकिन नहीं, तो कल्चर ही नहीं हमारा डेवलप होता। मैंने फिर उनसे जाके बात की, मैंने कहा यार मुझे ये बताओ कि गोरों के रसूल हमारे रसूलों से कोई अफजल थे? उनको यार सफाई वगैरह आ गई, उनको चीजें आ गई, क्या हमारे मोहम्मद को तुम इन चीजों से पीछे कर देते हो? जब बड़े लेवल पे ये जाके बातें होती हैं ना, तो वो कहते हैं कि यार ये है सिविलाइज्ड लोग, इन लोगों को तो तमीज ही नहीं है। तो ट्राई यही है कि जितना एनर्जीज हो सके, और आप लोगों की वजह से कि आप लोग जितना मुझे पुश करते हैं, दोबारा से मोटिवेट करके सेम पेज पे ला देते हैं, वरना तो फिर वही वो जो एक तरीकाकार चला आता है ना, जो कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल जैसी का चला आता है, तो वो करना सर कोई मुश्किल नहीं होता। आप साइन करें, जब लोग लाजिम मुझे क्रिटिसाइज करें, अगर मैं दोबारा से रिलैक्स होकर बैठ जाऊँ, आप लोग फिर अपनी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के थ्रू मुझे दोबारा वापस लाएं, और माशाल्लाह से इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करते रहे। बड़ा मजा आया, और सीरियसली वो मर्दों का होता है ना, उसकी आंख में से आंसू बड़ी मुश्किल से आता है, अंदर से मैं रो ही रहा हूँ जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे असिस्टेंट कमिश्नर कामरान अशरफ साहब, जो इंतहाई नफीस अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। सर जनरल सेक्रेटरी कायम खानी मीडिया ग्रुप मलक अब्दुल रशीद, कायम खानी मीडिया ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि आपके हर मुस्बत काम में कायम खानी मीडिया ग्रुप जो है वो आपके शान बशाना खड़ा होगा। आपका दावत सरपरस्त आला शेख सलीम साहब को कि वो चंद अल्फाज। गर्मी बढ़ी है, दुआ खैर करो। और यार एक बार ध्यान दे यार, केस को हल्का में जनाब शेख मोहम्मद सलीम साहब सियासी व समाजी कारकुन भी हैं, सियासी रहनुमा। जनाब कामरान अशरफ साहब, गर्मी बहुत है, आपको खुशामदीद कहते हैं, लेकिन मजबूरी ये थी कि हमें इंतजाम करना चाहिए था मुतबादल, जो हम नहीं कर सकते। ये तो हमारा नेशनल इशू है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो बाकी ये है कि जो आपने इशू उठाए हैं, और खास तौर पे आपने जिक्र नहीं किया, जो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से आपका काम है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैंने कई जगह पे बैठ के मैंने इसका जिक्र किया है, मैंने यार किसी को ख्याल नहीं आया। मैं आपको बताता हूँ कि एसी साहब का विजन ये है कि जो बच्चे होटलों पे काम कर रहे हैं उनको प्राइवेट स्कूलों में 1-1, 2-2 बच्चा उनके हवाले किया जाए कि उनकी तालीम का बंदोबस्त करें, और उनको मंथली 1000 या 2000 जेब खर्च भी दें। लेकिन आप ये देखें कि कितने खानदान संवर जाएंगे इससे, कितने बच्चों की तालीम होगी, कितने बच्चे जो है वो अपना मुस्तकबिल बना लेंगे, कितने खानदानों का मुस्तकबिल बनेगा। ये आपकी सफाई सुथराई से जो बड़ा प्रोग्राम है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं।
और इंशाल्लाह हर मामले में हम आपसे मुकम्मल तामुल रखेंगे। जहाँ हमारी जरूरत होगी आप कॉल करेंगे, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तू जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तो नहीं जहां के लिए। अब मैं दावत सुमत देता हूं सदर प्रेस क्लब हासिलपुर, कायम खानी मीडिया ग्रुप जनाब फयाज अहमद खोखर साहब को कि वो चंद अल्फाज में मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप जनाब काबरा रशद साहब को प्रेस क्लब आबद फारूदीन की अल्फाज जारियों से वेलकम करता है। और हमें इंतहाई खुशी है कि हमारे दरमियान एक जंग और ऐसे एसी साहब मौजूद हैं जो शहर की तमीर और तरक्की के लिए जज्बा रखते हैं। मैं रात जा रहा था, अचानक मेरी नजर पड़ी कि कोई बंदा खड़ा है नहर पे फोटो ले रहा है। मैं भी वहां चला गया। जब मैंने देखा तो एसी साहब खड़े हैं अकेले। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये हमने मशवरा किया था, बिल्कुल ये ठीक किया था मशवरा, लेकिन हमें खुशी हुई कि कोई तो है ना कि जो हासिलपुर का दर्द रखता है। और इंशाल्लाह प्रेस क्लब कायम खानी मीडिया ग्रुप के शाना निशाना खड़ा है। मैं जनाब काबरा रशद साहब को पहले ही ऑफिस में ये बात बता चुका हूँ कि हमारा ये ग्रुप हर तरह के लासानी सियासी किसी किस्म के तौसर से पाक है। हमारे क्लब में हर बंदा आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हमारे में कोई ये नहीं है कि ये फला सियासी है, ये फला, हमारे ग्रुप में कोई छाप नहीं है किसी की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था कि ये वो वाहिद प्रेस क्लब है जिसने 2 सहाफियों को गुज़श्ता साल उम्र की अदायगी के लिए भेजा, व्हील चेयर तकसीम की। और अब जो हमारे जहेज के लिए जिनकी बच्चियां सहाफियों की है और वो जेल नहीं दे सकते, उनके लिए हमारा प्रोग्राम है। और इंशाल्लाह हमारी मुशावरत भी आपसे जारी रहेगी। जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह ये जितनी टीम बैठी है प्रेस क्लब की, ये आपके शाना बशाना खड़ी होगी। आप आवाज देंगे, ये शाना बशाना। ये जरूर है जो बात आपने की है कि जहां आप रॉन्ग होंगे हम वहां आपको जरूर बताएंगे कि साहब ये बात आप जो है ये मुनासिब नहीं है। लेकिन ये तो अच्छी बात है कि आप बैठ के आपने हमें इज्जत दी। आप 6 सितंबर को भी हमारे प्रेस क्लब तशरीफ लाए और हम उम्मीद करते हैं कि आप नेक्स्ट भी हमारे प्रेस क्लब में तशरीफ लाएंगे और ये प्रेस क्लब इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। बस दूसरा इस सब हमारा एक मेन मकसद ये भी था कि कुछ लोग ये हमारे दोस्त हैं, अब आपके पास मिलने जाते हैं तो बात का हमारा फोटो आ जाता है, हम पे एतराज आ जाता है कि जी आप एसी साहब के पास मिल के आए हैं और आपने हमें हमारा तो तारुफ ही नहीं कराया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी आमद का फायदा उठाते हुए आपको दोस्तों का तारुफ करवा दूँ। ये हमारे हाजी सलाहुद्दीन शेजी साहब है, ये इनका मोटा में छोटा साफत है और 40 साल से साफत में है। ये बुजुर्ग साफी है, रहता है। ये हमारे आसफ खोखर साहब है रोजनामा नया दौर से, डॉक्टर इजाज साहब आफ्ताब रोजनामा आफ्ताब से, और ये हमारे जो है यकूब साहब है रोजनामा पाकिस्तान से। राणा कमर साहब हमारे साबिक सदर है, ये भी रोजनामा पाकिस्तान से है। और ये हमारे नया दोस्त शामिल हुए हैं आज ही, मुझे अभी अल्ताफ साहब उमर फरूक साहब ये अपने खबरे से है कैपुर से। ये आसफ आजाद साहब है, ये हमारे डेली पेपर जो बहादुर के उससे है। असलम चौहान साहब वो साफ से है और राणा जहर बताब साहब वो साफ से है। ये हमारे शेख साहब को आप जानते हैं, ये हमारे रोजनामा पाकिस्तान से है। और असलम साहब ये खबरे से है जी। और ये हमारे नबील सागर साहब जो है सिटी न्यूज से है। ये हमारे शकील साहब बैठे हैं जी ARFI न्यूज से। और मुजहद खान साहब खड़े हैं, ये चैनल 5 साहब है, ये इनके पास भी मुतअद्दिद अखबार और चैनल है। और ये नासिर इकबाल जोया साहब है, ये हमारे पाकिस्तान से है। बार साहब है, ये आज ही हमारे प्रेस क्लब में दोबारा शामिल हुए हैं। और मलिक अरशद गोदा साहब है, ये सगे वीर से है। वली मोहम्मद मेरे साहब है। सदगाब यूसुफ साहब है, ये सफीर पंजाब से है। वो जबीर साहब है जी, वो अफगान सफर से है। और मलिक इस्लाम साहब है जी, शादत इस्लाम से जी। और इसके अलावा कोई दोस्त ये हमारे अली अहमद राह साहब है, इनकी ट्रैवल एजेंसी भी है और ये नई बात से है। और ये भाई अल्ताफ साहब है, ये भी आज शामिल हुए हैं। और इसके अलावा जो दोस्त नए शामिल हुए हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सका, शेख सलीम साहब ये हमारे सरपंच है प्रेस क्लब के, और ये तो पहले ही तारक के मुताज नहीं है। तो ये हमारे साथी हजरात हैं, ये आपसे
لیکن جیسے صاحب ہمارے پریس کلب کی ایک بات میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ ہمارے پریس کلب کے جتنے صحافی ہیں الحمدللہ سب اپنا کاروبار کرتے ہیں. کوئی ایسا صحافی نہیں ہے جو کسی کی جیب پہ نظر رکھتا ہو. ہر صحافی اپنا کاروبار کرتا ہے, رزق حلال کماتا ہے. اور جو صحافت جہاں سے بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی بندے نے نیگیٹو سرگرمی کی ہے, ہم اس گروپ سے ان سے اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں, وہ بھی ان سے معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ گروپ آپ کے لائق نہیں ہے. اور انشاءاللہ یہ پریس کلب کے بعد باقی ہے ہمارے رضوان ڈوگر صاحب ہے, ان کا نام لینا بھول گیا, یہ ہمارے نیوز والا اور وزیر سے ہے. اس کے علاوہ کوئی باقی دوست اگر کوئی رہ گا, اشرف کیجی صاحب بیٹھے ہیں جی کہ وہ متعدد اخباروں سے ہے, کوئی دوست رہ گیا اور معذرت ہے, وہ خود بھی اپنا کام چلا سکتا ہے. نام کام ریفریشمنٹ کے لیے کسی نے اکثر خبریں جو آتی ہیں نا آپ کے خلاف جو آتی ہے یا ہمیں کسی بھی طرح کی, جب ہم آپ سے موقف لینے کے لیے کال کرتے ہیں نا, آپ اٹینڈ نہیں کرتے. تو 2 دن سے ہمارے پاس نا وکلا کی طرف سے تو خبریں آ رہی ہیں, مگر جب ہم آپ سے موقف لینے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں رپلائی نہیں کرتے. ایسی ہے کہ یہ مارکیٹ ہے وہ 24/7 بزی چل رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنی آپ ایکٹیویٹیز نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال باقی تحصیل میں اتنے زیادہ یہ پریس کلب کے ممبرس ہوں گے, بہت زیادہ ممبر ہیں, بلیو مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا, کیونکہ ہر ایک کوٹے میں پہچان کے لیے نا ٹائم لگتا ہے. تو وہ ابھی پہچان ہو نہیں رہی کیونکہ میرا چوتھا ہفتہ کمپلیٹ ہونے کو ہے. ہمارے آپ کو کلک سے اور نئی بات سے خبریں آپ کو واٹس ایپ مل رہا ہے, اسی میں ہم جب آپ کو وقت لیں گے نا, جب پوری خبر آپ کے خلاف نہ دیں سر آپ بالکل ٹھیک بنوا رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں تقریباً کوئی 100 سے اوپر لوگ کا مطلب میسیجز اور کالس کرتے ہیں, تو ہیومنلی امپاسبل ہو جاتا ہے ہر کال کو ان کا جواب دینا اور ساری چیزوں کو. تو انشاءاللہ اس کا بھی کوئی ہم سیٹ اپ بنا لیں گے کہ کوئی بھی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہم کوئی اپنے گروپس وغیرہ میں 4-5 ایسے گروپس ہو جن کے اندر ہم وہ ڈسیمینیٹ کرتے ہیں اپنا موقع, تو اس کی وجہ سے ایزی ہو جاتا ہے. یہ میں بالکل مانتا ہوں. آپ نے لاسٹ میں سوال کی ہوگی, میں کرنے کا اگر آپ اپنا رابطہ نمبر تو نوٹ کریں. 034 751 751 کائنڈلی آپ کی شریف لائیں, وہاں صفائی کے نظام جو ہے نا بہت ہی خراب ہے. جو ٹاؤن اس کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے رہتے ہیں. اب ان کا ایشو یہ ہوا ہے کہ 1 روپیہ نہیں ہے بجٹ کا. اب میں کیا کرتا ہوں, کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشینریز کچھ لگی ہوئی, اب چھوڑا تو نہیں نہ جاتا ہے, تحصیل تو میری ہی ہے, وہاں پہ بھی لوگ ایگری کرتے ہیں. پھر یہاں یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے جیسے عملہ فری ہو, ری سیفٹنگ جیسے ابھی ہم کروا رہے ہیں, تو وہاں پہ اب وہ جو اسکول تھا ہمارا گورنمنٹ اسکول تھا, اور ساتھ میں ہمارا وہ RSC سینٹر بنا ہوا ہے, اب یہی ٹرائی کی پرماننٹ بیسس پہ اس کا حل ہوتا ہے. تو وہاں پہ لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ کچھ آپ اس کے پیسے دیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کورونا آیا ہے نا, یہ آسٹریلیا کے اتنے زیادہ لگے ہیں کہ ٹاؤن کے بیٹی کھانے پھولتے 1 روپیہ نہیں ہے خرچ کرنے والا, تو جس کی وجہ سے وہ بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ بجٹ ایشو کریں کہ وہاں پر کچھ ہو جائے, تو جتنا آن کمپیشنیٹ گراؤنڈ آفس کے تھرو ہو سکے ہم چلاتا ہے. پانی تو فزیکل چارج موقع تو پیدا اٹھا لو. میں ایک بات کے ہمارے صحافی ساتھی
اور ناظرین اسلام الدین خلجی صاحب کے بھتیجے جن کی پرسوں وفات ہو گئی تھی، ان کے اثار ثواب کے لیے دعا کی اپیل کرتا ہوں. محمد صاحب ان کے اثار ثواب کے لیے دعا کریں. ویسے سر آج موقع سے فائدہ اٹھانا آنا تو آپ کے پاس ہی تھا. یہ خوب جو کہ شمال کی طرف 3, 4 نمبر 5 نمبر گلیوں میں بہت ہی گندا پانی آ رہا ہے واٹر سپلائی. تو سی او صاحب نے عملے کو 2-3 دفعہ بھیجا بھی ہے لیکن ان سے ٹریس نہیں ہوا. بہت زیادہ ہونا ہی گندا پانی. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ان گلیوں کا پائپ اوپن ڈلوا دیں. آپ کے پاس ماشاء اللہ بجٹ تو ہے. وہ پائپ جو ہے نا جی اوپن ڈلوا دیں تاکہ وہ مکسنگ والا معاملہ ختم ہو جائے.